ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مريم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق اللہ العظیم۔ یہ تقریباً 26 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ میں سورۃ الذاریات میں شروع میں قسم کھا کے اللہ تعالی قیامت کے آنے کو بتا رہے ہیں کہ قیامت برحق ہے، یقیناً قیامت آئے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یقین رکھنے والا ہو تو اس کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، خود انسان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں اگر غور کرے آدمی تو وہ نہ اللہ کا انکار کر سکتا ہے نہ آخرت کا انکار کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے نبیوں کا یہاں قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک تفصیل سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور دیگر نبیوں کا واقعہ یہاں پر بیان کر کے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان نبیوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیا اور جواب میں ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے نبی کا انکار کیا، نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ آپ کی قوم قریش یہ بھی آپ کا انکار کر رہی ہے، آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ انکار کر کے بچ جائیں گے۔ جس طرح پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کو بھی ہم ہلاک کرنے والے ہیں، ہماری طاقت بہت بڑی ہے۔ اس طرح سے ان آنے والی آیتوں میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں وفی الارض، اور زمین میں، ارض زمین، وفی الارض اور زمین میں آیات، بہت ساری نشانیاں ہیں،
للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے. زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وفی انفسکم اور خود تمہارے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہاری روزی ہے, آسمان میں تمہارا رزق ہے. وما توعدون اور وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آسمان میں تمہاری روزی بھی ہے اور تمہارے سارے وعدے آسمان میں ہیں. فورب السماء والارض چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی. انہ لحق کہ قیامت برحق ہے. مثل ما انکم تنطقون جیسا کہ تم بولتے ہو. حل اتاکا کیا پہنچی آپ کے پاس حدیث ضیف ابراہیم المکرمین ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات. حل کیا اتاکا پہنچی تمہارے پاس حدیث کے معنی بات, ضیف کے معنی مہمان. ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات. المکرمین عزت والے. کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی بات پہنچی؟ نبی سے اللہ پوچھ رہے ہیں. اذ دخلوا علیہ جب وہ مہمان داخل ہوئے ان کے پاس یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. فقالوا سلاما تو ان مہمانوں نے کہا سلام, السلام علیکم کہا. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام تم پر بھی سلامتی ہو. انہوں نے سلام کیا تو جواب میں انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا. قوم منکرون اجنبی لوگ ہیں, نہ پہچانے جانے والے لوگ ہیں. قوم منکرون ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ بات کہہ لیا قوم منکرون کہ یہ اجنبی لوگ ہیں, میں ان کو پہچانتا نہیں, کون سلام کر رہے ہیں. فراغ الی اہلہ پھر ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے. ابراہیم علیہ السلام چپکے سے آہستہ سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے. فجاء بعجل سمین پھر گھی میں بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. گھی میں بھنا ہوا بچڑا گائے کا بچہ لے کر آئے. فقربہ الیہم پھر اس بچڑے کو ان کے قریب کیا. قال کہا الا تاکلون کیا تم کھاتے نہیں ہو, کیا تم نہیں کھاتے ہو. فاوجس منہم خیفہ پھر محسوس کیا ان سے اپنے دل میں ڈر. ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. قالوا تو ان لوگوں نے کہا لا تخف مت ڈریے. وبشروہ اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی بغلام علیم سمجھدار بچے کی. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک سمجھدار بچے کی کہ تم کو سمجھدار بچہ پیدا ہوگا. فاقبلت امرأته فی سرۃ پھر آئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فی سرۃ کہتے ہوئے زور سے پکارتے ہوئے. فسکت وجہہا پھر انہوں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا, اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. وقالت اور کہا عجوز عقیم بوڑھی بانجھ یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں, بانجھ ہو چکی ہوں, میری کوئی اولاد جوانی میں نہیں ہوئی, اب مجھے اولاد ہوگی, کیا بوڑھی بانجھ. قالوا فرشتوں نے کہا کذالک قال ربک اسی طرح تمہارے پروردگار نے کہا ہے. انہ هو الحکیم العلیم یقیناً وہ اللہ حکمت والے ہیں, خوب جاننے والے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبکم تمہارا کیا مقصد ہے, تمہارا کیا مشن ہے. ایھا المرسلون اے فرشتو تم کس مہم پر آئے ہو, کیا مشن ہے تمہارا. قالوا فرشتوں نے کہا انا ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین ایک مجرم گنہگار قوم کی طرف, ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف.
لنرسل علیہم تاکہ ہم برسائیں ان پر، بھیجیں ان پر حجارۃ من طین مٹی کے کنکر، مٹی کے پتھر، مسومتن جو نشان لگے ہوئے ہوں، جو نشان لگے ہوں، ان پتھروں پر نشان ہوگا، عند ربک تمہارے رب کی طرف سے، للمسرفین حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے ہم پتھر برسائیں گے۔ فاخرجنا پھر نکال دیا ہم نے، من ان لوگوں کو، کان فیہا جو اس بستی میں تھے، من المؤمنین یعنی ایمان والے، پھر ہم نے اس بستی میں سے ایمان والوں کو نکال دیا۔ فما وجدنا فیہا پھر ہم نے نہیں پایا اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین ایک گھر کے علاوہ مسلمانوں کے، اس بستی میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا، ان گھر والوں کو ہم نے بستی سے نکال دیا کیونکہ عذاب بھیجنا تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً اور چھوڑ دیا ہم نے اس بستی میں ایک نشانی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَخَافُونَ جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ اور تمہارے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی، اذ ارسلناہ جب ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، الی فرعون فرعون کے پاس، بسلطان مبین کھلی ہوئی دلیل دے کر، سلطان دلیل، مبین کھلی ہوئی واضح کھلی ہوئی دلیل دے کر بھیجا۔ فتولا برکنہ تو اس نے منہ موڑا اپنے زور سے، اپنے طاقت کی وجہ سے اس نے منہ موڑ لیا۔ وقال اور کہا، ساحر او مجنون موسیٰ علیہ السلام یا تو جادوگر ہیں یا دیوانے ہیں، ساحر جادوگر، مجنون دیوانہ۔ فاخذناہ پھر پکڑا ہم نے فرعون کو، وجنودہ اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم پھر ہم نے پھینک دیا ان کو سمندر میں، وہو ملیم اس حال میں کہ فرعون ملامت کے قابل تھا۔ وفی عاد اور نشانی ہے، نصیحت ہے عاد میں، قوم عاد میں، اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الریح العقیم خیر سے خالی ہوا کو، بانجھ ہوا کو، ما تذر من شیء نہیں چھوڑتی ہے وہ ہوا کسی چیز کو، اتت علیہ جس پر سے وہ گزرتی ہے، الا مگر، جعلتہ وہ ہوا اس کو بنا دیتی ہے، کررمیم بوسیدہ، بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ بنا دیتی ہے۔ وفی ثمود اور نصیحت ہے، نشانی ہے قوم ثمود میں، اذ قیل لہم جب ان سے کہا گیا، تمتعوا تم مزے اڑاؤ، حتی حین ایک وقت تک کے لیے، فعتوا عن امر ربہم چنانچہ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، فاخذتہم الصاعقۃ پھر آ پکڑی ان کو صاعقہ چیخ، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام چنانچہ وہ کھڑے نہ ہو سکے، وما كانوا منتصرین اور وہ بدلہ لینے والے نہیں تھے۔ وقوم نوح اور ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، من قبل ان سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین یقیناً وہ لوگ گنہگار تھے، یقیناً وہ گنہگار لوگ تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا رہے ہیں، پہلی آیت جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کا اگر پیچھے سے تعلق دیکھا جائے تو سورۃ الذاریات یہ 26ویں پارے کا آخری سورہ ہے، اور یہ سورہ 27ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ اس سورے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کی قسم کھائی تھی، وہ ہوائیں جو بوجھ اٹھاتی ہیں، پانی برساتی ہیں، ان ہواؤں کی قسم کھا کے اللہ نے کہا تھا کہ قیامت کا دن برحق ہے۔ پھر آسمان کی قسم کھا کے اللہ نے بتایا کہ تمہاری باتیں الگ الگ ہیں، تم ایک ایک آدمی ایک ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، جبکہ اس کا صحیح علم اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ نے جو ہے قرآن میں بتایا، اپنے نبی کو بتایا ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ پھر
پھر جو اللہ کی بات کو نہیں مانے ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اس کو بتایا. پھر جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیتے ہیں, ان کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرتے ہیں اس کو بتائے کہ جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہیں. وہ لوگ اچھے کام کرنے والے ہیں, راتوں میں کم سوتے ہیں, صبح کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں, اپنے مال میں مانگنے والوں کا بھی حق رکھتے ہیں اور جو نہیں مانگتا شرم کی وجہ سے اس کا بھی حق رکھتے ہیں, مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں. اور ایسا آدمی جو مانگ نہیں سکتا مجبور ہے اسے پہچان کر اس تک جو ہے مال کو پہنچاتے ہیں. ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیوں کو بتایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ فرما رہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ, اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں لِلْمُوقِنِينَ, یقین کرنے والوں کے لیے. یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے, آخرت کا انکار کرتے تھے, تو جتنی باتیں نبی نے قوم کو بتائی ہیں وہ کوئی اجنبی اور اچنبی باتیں نہیں تھی جو عقل میں بھی نہ آئے اور ان باتوں کو آج سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, ایسا نہیں تھا. بلکہ ہر نبی اپنی قوم کو وہی بتاتے تھے مصدقا لما بین یدی, جو اس سے پہلے کے نبی نے اپنی قوم کو بتایا ہوتا تھا. ہر نبی کی دعوت یہی تھی اللہ کو ایک مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, میری رسالت کو مانو, مجھے نبی مانو اور قیامت کو مانو. سب نبیوں کی دعوت یہی تھی. تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں. زمین میں ہیں بول رہے ہیں, آسمان میں نہیں ہے کیا؟ ہے, آسمان میں بھی ہے, لیکن انسان کے زیادہ قریب کیا ہے؟ زمین. زمین کو آدمی پوری گہرائی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. تو اچھی طرح ریسرچ کرنا ہو تو زمین میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ریسرچ کر سکتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں. اب اس آیت کی تفسیر کتنی بھی بیان کی جائے کم ہے, کتنی بھی بیان کی جائے اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ زمین میں کتنی نشانیاں اللہ رکھے ہیں. پوری زمین کو تو ہم دیکھے بھی نہیں ہیں. زمین میں اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں, زمین گرمی کے دنوں میں مردہ ہو چکی ہوتی ہے, پھر ایک بارش اللہ کی طرف سے اترتی ہے, ایک دم سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اسی زمین کے حصوں سے پھر اللہ تعالیٰ غلے اور پودے کو نکالتے ہیں. زمین میں الگ الگ قسم کی صلاحیتیں, پانی ایک ہی برس رہا ہے, اسی پانی سے کہیں پھل نکل رہا ہے, کہیں پھول نکل رہا ہے. پھلوں کی شکلیں الگ, ان کے رنگ الگ, ان کی خوشبو الگ, پھولوں کی رنگ خوشبو الگ, ان کے ہر چیز الگ, سائز الگ. انسان جتنی بھی زمین پر رہنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اگر آدمی غور سے دیکھے, وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد, زمین کے ہر حصے میں نشانی چھپی ہوئی ہے جو اس بات کو کہہ رہی ہے, جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. زمین کا ہر خطہ, زمین کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے کی طرف دعوت دے رہی ہے. اس نظر کی ضرورت ہے, اس نظر کی ضرورت ہے. نظر اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر نشانیاں نظر نہیں آئیں گی. لیلا اور مجنو کی کہانی آپ سنے ہیں. لیلا اور مجنو ایک دوسرے کے بہت زیادہ عاشق معشوق تھے. مجنو لیلا کے محبت میں دیوانہ بن گیا تھا, لیلا سے بے پناہ محبت کرتا تھا. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ لیلا کو ایک دن دیکھا, آخر اس کے اندر اتنی کیا خوبصورتی ہے کہ وہ اس کے حسن کی وجہ سے اتنا فریفتہ ہو گیا, اتنا دیوانہ بن گیا. جا کر دیکھا تو وہ کالی ہے, عام عورتوں ہی کی طرح ہے, کوئی اس کے اندر خوبی نہیں ہے. تو بادشاہ اس سے پوچھا کہ تو عام عورتوں ہی کی طرح ہے, تیرے اندر کوئی الگ خوبی تو نہیں ہے, پھر وہ کیوں تجھ پر اتنا فریفتہ ہے؟ تو لیلا نے کہا اصل نظر کی کمی ہے, تیری نظر مجنو والی نظر نہیں ہے, اس لیے میں تجھے عام عورت نظر آ رہی ہوں. اگر تو مجنو کی نظر سے دیکھے گا تو میری خوبیاں سمجھ میں آئیں گی. تو ایک عام آدمی کی طرح مجھے دیکھ رہا ہے تو میری خوبیاں تجھے نظر نہیں آئیں گی. تو مجنو والی نظر لے کے آ, پھر میری خوبیاں تجھے نظر آئیں گی. تو نظر میں فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. جو اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے, جن کو اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے, ان کے سامنے ہزار معجزے پیش کر دو وہ نہیں مانیں گے. جیسا کہ آگے آنے والے واقعات میں آ رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے قوم کے سامنے بڑے بڑے معجزے پیش کیے, ان کے مطالبات کو پورا کیا, مگر اس کے باوجود وہ نہیں مانے. کیوں؟ ان کو یقین لانا نہیں تھا, ماننا نہیں تھا.
وفی انفسکم، اور تمہارے اندر، اللہ فرمانے خود تمہارے اندر، زمین کو چھوڑو، پوری زمین پر پھرنا چلنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے 6 فٹ کے بدن میں تو غور کر سکتا ہے، اس چھوٹے قد والے بدن میں اللہ نے کیا کچھ خوبیاں نہیں رکھی. پوری دنیا کا ایک چھوٹا نمونہ اللہ نے انسان کو بنایا. انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں، چھوٹی دنیا. انسان کو کیا کہتے ہیں؟ عالم اصغر، چھوٹی دنیا. دنیا میں اللہ نے جتنی نشانیاں رکھی ہیں ان کا ایک ایک نمونہ، ایک ایک جھلک اللہ نے انسان میں رکھی ہے. ندیاں، سمندر، ان کی جھلک اللہ نے آنکھ میں رکھی ہے. اس میں ہر وقت پانی ہے. اگر 1 منٹ کے لیے آنکھ میں پانی سوکھ جائے تو آنکھ گھومنا بند کر دے گی، پھر آنکھ بیکار ہو جائے گی. ان میں اللہ تعالیٰ نے ندیوں اور سمندروں کی جھلک رکھی ہے. انسان کے گھٹنے، انسان کی ہڈیاں یہ پہاڑوں کی مانند ہے. پہاڑ جیسے مضبوط ہوتے ہیں، گھٹنے کی ہڈی ہے، اور دوسری ہڈیاں بدن کی ایسی ہیں، کندھے کے پاس والی ہڈی، یہ ہڈیاں پہاڑوں جیسی ہے، اونچی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں. اور انسان کے بدن کا کچھ حصہ وہ ہے جہاں پر بال زیادہ اگتے ہیں. سر پوری طرح سے بالوں سے گھرا ہوا ہے. کچھ حصہ وہ ہے جہاں کچھ بال ہوتے ہیں جیسے ہاتھ پیر، اور کچھ حصہ وہ ہے جہاں بالکل بھی بال نہیں جیسے ہتھیلی. ہتھیلی پر ایک بال نہیں ہے. کسی انسان کو آج تک ہتھیلی پہ بال دیکھے ہیں؟ نہیں ہے. یہ بنجر زمین کی نشانی ہے، یہ عام زمین کی نشانی ہے، اور یہ زرخیز زمین کی نشانی ہے. ایسا اگر غور کرے آدمی اپنے اندر تو اللہ نے جتنی بھی نشانیاں کائنات میں رکھی ہیں ان تمام نشانیوں کا ایک ایک ہلکا نمونہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے. انسان اپنے وجود کو دیکھے. انسان کو اللہ نے پیدا کیسے کیا؟ ذرا اپنی پیدائش پر غور کریں. ہم جو پیدا ہوئے ہیں اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، منی کے قطرے سے. ظاہر بات ہے کسی بھی آدمی کو منی کا قطرہ یوں ہی نہیں پیدا ہوتا. منی نکلتی کب ہے آدمی کو؟ 15 سال کی عمر کے بعد جب بالغ ہوتا ہے. اس سے پہلے کی عمر میں آدمی غذا کھاتا ہے، ماں کا دودھ پیا، ادھر کے کھانے ادھر کے کھانے، اس ملک کی غذا اس ملک کی غذا، پوری دنیا کی غذاؤں کا ایک مشترک جو حصہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے. وہ اپنی پوری زندگی میں 25 سال کی عمر میں اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو 25 سال تک جو وہ غذائیں کھایا ہے ان سب غذاؤں سے جڑ کر خون بنتا ہے. پھر ان خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. تو یہ ایک منی کا قطرہ بننے کے لیے دنیا کی کتنی غذائیں تھیں، ان سب غذاؤں کا خلاصہ اور نچوڑ ایک منی کا قطرہ بنا. پھر یہ منی کا قطرہ گندا، بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے، کچھ بھی اس کے اندر حرکت نہیں ہے. اللہ نے اس کو رحم مادر میں پہنچایا اور پھر اس کی آہستہ آہستہ تربیت کیا. وہ گیا، پھر آہستہ سے گوشت کا خون کا جمع ہوا خون بنا، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس پر اللہ نے ایک ایک وقت میں ایک ایک چیز کو جو ہے ہڈیاں بنی، پھر اس پر اللہ نے گوشت کو چڑھایا، پھر اس میں اللہ نے دل کی دھڑکن ڈالا، اس میں اللہ نے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت پیدا کی. پھر جب پیدا ہوا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دن بدن پیدا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وہ طاقتور انسان بنتا ہے. ایک انسان کے وجود میں آنے کے لیے دنیا بھر کی کائنات کی غذاؤں کا دخل ہے ایک انسان کے بننے کے لیے. پھر یہ جب مرتا ہے تو اس کے بدن کے کس حصے کو کون کھاتا ہے، کون سا کیڑا کھاتا ہے، نہیں معلوم ہے. انسان کا وجود اور انسان کا اختتام، اگر آدمی اسی ایک پر غور کر لے تو آدمی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمارے عقل سے باہر کی چیز ہے. اتنی مضبوط پلاننگ کے ساتھ کوئی دنیا کا بڑا سا سائنسدان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا. خربوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں ہیں، لیکن کسی دو لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا کہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں. صورت میں ایک جیسے آپ کو مل جائیں گے لیکن سیرت میں ایک جیسے نہیں ملیں گے. ہو سکتا ہے 2 بھائی یا 2 بہن صورت میں ایک جیسے ہوں لیکن سیرت میں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ضرور اس میں اور اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. اتنے چھوٹے بدن میں اللہ نے خربوں کی تعداد میں انسانوں کو بنایا لیکن کوئی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہے. کیا کوئی کمپنی بنا سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا موبائل ایک بناتی ہے تو باقی سارے موبائل ویسے ہی ہیں، کوئی فرق اس میں نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
خربوں کی تعداد میں انسانوں کو بنا رہے ہیں. انسان ہی نہیں ہے، ساری چیزوں کو اللہ بنا رہے ہیں، لیکن کبھی دو مخلوق میں ایک جیسی چیز، بالکل برابر ایک جیسی چیز نظر نہیں آتی. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے میری قدرت، میں نے اتنی تعداد میں انسانوں کو بنایا لیکن اس کو ایک جیسا نہیں بنایا. تو اللہ فرما رہے ہیں وفی انفسکم، خود اپنے اندر غور کر کے دیکھو. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آدمی کو غور کرنا چاہیے اپنے اندر. اسی لیے اللہ والے مراقبہ کراتے ہیں، اپنے اندر جھانکو، اپنی حقیقت کو سمجھو کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھ کو کیا سے کیا بنایا. اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، پھر اللہ کا ڈر دل میں آئے گا. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم، یہ جو آیت ہے وفی انفسکم، اس آیت کی بھی تفسیر میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر میں انسان کی پوری زندگی کھپ جائے گی. ایک آیت کا مطلب بتایا تو یہ پوری زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ نے انسان میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں. آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں، الگ الگ باتیں بتائیں گے. ایک ایک ڈاکٹر کی خوبی بتائے گا، انسان میں یہ خوبی ہے، انسان میں یہ خوبی ہے. انسان کی آنکھ کی رگیں کیسی باریک ہیں، وہ رگیں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں. انسان کی آنکھ میں کیسے باریک باریک سوراخ ہیں، ان سے کیسے پانی نکلتا ہے. یہ ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی ایک قدرت کی نشانی پر غور کرنے میں. اللہ نے ایسی نشانیوں سے عالم کو بھر دیا ہے، ایسی طاقت والے اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہے تمہاری روزی اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کا ایک وقت پوچھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. جیسے تمہاری روزی آسمان سے آتی ہے، کیا مطلب آسمان سے آتی ہے؟ آسمان سے بارش برستا ہے، پھر اس کے نتیجے میں روزی غلے پیدا ہوتے ہیں، یا کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کون کتنے دانے کھائے گا، یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. آدمی اپنی نصیب کا ایک دانہ بھی مس نہیں کر سکتا. جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسے جہاں بھی وہ ڈھونڈ کر پکڑتی ہے، اسی طرح روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے. انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اگر اس کی نصیب میں ایک دانہ کھانا لکھا ہوگا، اللہ ضرور اس کو کھانا کھلائیں گے. اس کے لیے چاہے اس کو لاکھوں میل دور سفر کرنا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سفر کراتے ہیں. تو روزی اللہ فرمانے جیسے روزی ایک یقینی چیز ہے، روزی یقینی چیز ہے. آپ کو ہر ایک کو روزی ملتی نہیں ملتی ہے، لیکن میری روزی کہاں ہے میں متعین طور سے بتا سکتا ہوں یہاں میری روزی ہے؟ نہیں بتا سکتا، لیکن ہے یقین. اس کا تعین نہ کرنے سے، یہ کہاں ہے یہ نہ بتانے سے روزی کا نہ ہونا لازم آتا کیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کو روزی ضرور ملتی ہے، اس پر ہم کو یقین ہے، لیکن میری روزی کہاں ہے؟ کل صبح جو میں ناشتہ کروں گا یا رات میں جو میں کھانا کھاؤں گا، اس رات کے کھانے میں جو چاول میں استعمال کروں گا، یہ دانہ کس کھیت کا ہے؟ مجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یہ کھیت میں جو بارش برسی ہے، یہ کس سمندر کی بارش ہے جو آ کے برسی ہے؟ میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا. اس پر جو ہوائیں چلی ہیں وہ کہاں کی تھی؟ نہیں بتا سکتا. اس پر جو نظام کائنات چلا ہے، اللہ کا جو نظام چلا ہے، وہ نہیں بتا سکتا. لیکن اس کا تعین نہ کرنے سے، اس کو طے نہ کرنے سے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے روزی نہیں ملے گی. روزی تو ضرور ملے گی اگرچہ متعین نہ ہو. اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت، وہ ضرور آئے گی. جیسے تم کو تمہاری روزی مل رہی ہے، ایسے ہی قیامت بھی ایک دن آئے گی. تمہاری روزی متعین نہ ہونے سے اس کا نہ ملنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح قیامت کا متعین وقت نہ بتانے سے اس کا نہ آنا ضروری نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں؟ کیسی موٹی مثال، ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے ایسی مثال اللہ تعالیٰ جو ہے دے رہے ہیں. فورب السماء والارض، چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق، یقیناً قیامت برحق ہے، قیامت یقیناً آئے گی. مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم بولتے ہو. جیسا کہ تم بولتے ہو کیا مطلب؟ جیسا کہ تم بولتے ہو، میں بات کر رہا ہوں، میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، میری ہی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی شک ہے؟ ارے میں بول رہا ہوں کچھ بات، تو اس بات میں مجھے شک ہوتا کیا کہ میں بولا کیا بول کے؟
نہیں، اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، میں سوچ کر بول رہا ہوں، تو میری زبان سے کیا بات نکلی وہ میں جانتا ہوں، اور میں ہی بولا ہوں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ کیا کسی آدمی کو اپنی آواز میں، اپنی بات میں شک ہو سکتا ہے کہ میں جو بولا کیا ہے، کون بولے گی؟ اللہ فرما رہے ہیں جیسے تم کو اپنی بات میں شک نہیں ہے، ایسے ہی قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اپنی قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، تم کو اس میں شک نہیں ہے، اور قیامت کا آنا یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تمہاری بات میں تم کو شک نہیں ہے، میری بات میں مجھے شک ہوگا، میں کہہ رہا ہوں قیامت آئے گی، تو اس میں کیسے شک؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے عجیب طریقے سے انسان کو قیامت کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ بار بار قیامت کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ الگ الگ انداز سے، نئے نئے طریقوں سے قیامت کے یقین کو آدمی کے دل میں بٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پورا دار و مدار آخرت کی زندگی پر ہی ہے۔ مومن کی اصل زندگی کب کی ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو اللہ بار بار آدمی کو اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں وقتی طور پر آئے ہو، یہاں کے چیزوں میں جو ہے بہکاوے میں مت آنا، یہاں کی رنگیلیوں میں پھنس نہیں جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن تم کو جانا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی کو قیامت کا، آخرت کا، موت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار کراتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، تاکہ آدمی اس سے غافل نہ ہو۔ الگ الگ طریقے سے سمجھا رہے ہیں، جیسے تم کو اپنی بات میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کچھ نبیوں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان واقعات سے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ جس طرح ان نبیوں نے اپنی قوم میں محنت کیا، آپ جیسے محنت کر رہے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ پوری قوم ایمان نہیں لاتی، کچھ ان میں سے ضرور انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ انکار کرنے والے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اپنے طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، اپنے رعب اور دبدبے کے نشے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کی وجہ سے ان کو برباد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں الگ الگ نبیوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حل اتاکا، کیا آپ کو پہنچی، حدیث بات، ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی، ابراہیم علیہ السلام کے عزت والے مہمانوں کی بات کیا آپ کو پہنچی؟ اللہ نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا؟ نبی کا زمانہ کون سا؟ لیکن ہے تو نبی، وہ بھی نبی، آپ بھی نبی، ان کے پاس بھی وہی آتی تھی، آپ کے پاس بھی وہی آتی تھی، وہی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آپ کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے جو بات ہوئی تھی، اس بات کو آپ ڈٹ ٹو ڈٹ نقل کر رہے ہیں، بعین ہی نقل کر رہے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، پھر بھی آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ آپ کا کوئی استاد بھی نہیں ہے جو آپ کو بتایا ہو، آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ ہزاروں سال پہلے کے جو نبی آئے تھے اس نبی کا نام بتا رہے ہیں، اس نبی کا واقعہ ویسا ہی بتا رہے ہیں جیسے ہوا تھا۔ تو یقیناً یہ آدمی اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا، یقیناً اس میں کس کا دخل ہے؟ وحی کا دخل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں تبھی آپ ہزاروں برس پہلے کی باتیں ویسے ہی بتا رہے ہیں جیسے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایسا سوال کرتے ہیں، ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نبی واقعی پیغمبر تھے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ ایسے سوالات بعض مرتبہ کرتے ہیں۔ حل اتاکا، کیا پہنچی آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، وہ مہمان اصل میں فرشتے تھے لیکن انسانوں کی شکل میں آئے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، شریف انسانوں کی شکل میں آئے تھے، اچھے لباس پہن کر، خوبصورت سلیقے کے ساتھ، مہذب انداز میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ قرآن کے دوسرے حصوں میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتائے ہیں، وہاں جب انشاءاللہ تفسیر آئے گی وہاں پر اس کی مکمل بات آئے گی۔ بہرحال ایک مہذب سلیقہ مند انسانوں کی شکل میں وہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عزت کی، اس لیے معزز فرشتے، معزز مہمان کہہ رہے ہیں۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو
تو انہوں نے کہا سلام، نسلم علیک سلامن، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے آ کر سلام کہا. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ سلام، یعنی سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو معلوم ہوا کہ سلام کا جو رواج ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سلام کا رواج نہیں ہے یہ، بلکہ آپ تعجب کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کے بعد اللہ نے اس میں روح کو پھونکا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے بتایا الحمدللہ پڑھو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا سبق سکھایا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے آدم، وہاں کچھ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جاؤ اور جا کر ان سے کہو السلام علیکم. اللہ سلام کر کے دکھا رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ ان سے جا کر کہو السلام علیکم. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو جواب دیں گے تم کو، وہ جواب یاد رکھنا، وہ جواب یاد رکھنا. گئے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو بدلے میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا. حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیل آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی بالکل ابتدائی السلام علیکم سے ہوئی ہے. اللہ کی طرف سے پہلا حکم السلام علیکم کا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر طریقے ہیں، گڈ مارننگ، نمستے وغیرہ، دوسرے مذہبوں کے لوگوں نے جو سکھایا ہے، ان سب میں سب سے بہترین طریقہ السلام علیکم کا ہے. اس لیے کہ گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی ہو، دوپہر اور رات کا کوئی علم نہیں ہے، دوپہر اور رات کا کوئی علم نہیں ہے. تمہاری صبح اچھی ہو، پھر دوپہر ملیں گے تو دوپہر میں دعا دیں گے، ورنہ صبح اچھی ہو. لیکن اسلام ایسا نہیں. السلام علیکم، تم پر ہمیشہ اللہ کی سلامتی ہو. سلامتی اللہ کی طرف سے اچھی چیزوں کا ملنا، برائیوں اور مصیبتوں کا ہٹ جانا انسان کے لیے بہت بڑی دعا ہے. اللہ کا نام لے کر انسان کو یاد دلا رہے ہیں، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام یاد کرو. دعا بھی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے. ایک سلام میں سامنے والے کو دعا بھی دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور اس کو یہ یاد بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتے رہو. اتنی بڑی خوبیاں لفظ سلام میں ہیں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سلامہ. سلامہ کا مطلب یعنی ہم تم کو سلام کرتے ہیں. تو جواب میں آدم علیہ السلام نے کہا سلامن، انہوں نے سلامہ کہا سلامن. اور ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ سلامن. من اور من میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے سلامن اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جملے فعلیہ بولتے ہیں اس کو. جملے فعلیہ کا مطلب یہ ہے کہ نسلم علیک سلامن، ہم آپ پر اب سلامتی بھیجتے ہیں، ہم آپ پر اب سلامتی بھیجتے ہیں، اب آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. اور جواب میں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلامن، اس کا مطلب ہے سلام علیکم، تم پر ہمیشہ سلامتی ہو. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فرشتے کیا بول رہے ہیں؟ اب اس وقت ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. تو بدلے میں ابراہیم علیہ السلام اب کی دعا نہیں دے رہے بلکہ ہمیشہ کی دعا دے رہے ہیں. تم مجھے دعا دے رہے ہو کہ اب تم سلامتی کے ساتھ رہو، میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم ہمیشہ سلامت رہو. تو یہ ہے سلام کرنے والے کو جواب بہتر انداز میں دیا جائے، یا کم سے کم جس طریقے سے اس نے سلام کیا اسی طریقے سے اسے جواب دیا جائے. کوئی آدمی آ کے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولا، علیہ السلام، ایسا نہیں. آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولو، یا کم سے کم وعلیکم السلام بولو. اس کا جواب زبان سے نہیں دینا، خالی ہاتھ سے اشارہ کرنا، ہتھیلی سے اشارہ کرنا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ہاں آپ زبان سے سلام کرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں دور ہونے کی وجہ سے تو وہ الگ بات ہے. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، گاڑی پہ جائیں خالی ایسا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، نہ زبان سے سلام نکلا، نہ ان کی زبان سے نکلا، نہ ان کی زبان سے نکلا، اور سمجھ رہے ہیں سلام کی سنت ادا ہوگی. اور بہت سارے لوگ سلام کا لفظ ہی ادا نہیں کرتے. سلام علیکم، سلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں ہے. سلام کے الفاظ سیکھنا چاہیے تبھی وہ دعا ہے، ورنہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم کو موت آ جائے، تم مر جاؤ. السلام علیکم لام نکال کر السلام علیکم بولے تو اس کا مطلب کیا؟ تم کو موت آ جائے. کچھ نوجوان شاید پوچھیں گے
بعض جگہوں پہ یا واٹس ایپ وغیرہ میں آج کل ایک میسج چل رہا ہے کہ سلام ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرے تو یہ معنی بدلتا، بلکہ الگ الگ قسم کے سلام علیکم ہیں. وہ پوری باتیں صحیح نہیں ہیں، غلط ہیں، ان میں بہت ساری باتیں غلط ہیں. ہاں اتنا صحیح ہے السلام کے معنی سلامتی اور السام کے معنی موت. تو سلام علیکم بولنا چاہیے، سلام علیکم نہیں بولنا چاہیے. بہرحال یہ ایک ادب ہے جو فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سلام کیا. قال سلام، تو انہوں نے کہا سلام. قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں. سلام کر رہے ہیں وہ لوگ، آ کے فرشتے تھے انسانوں کی شکل میں آئے اور آ کر سلام کر رہے ہیں. تو ہمیں کون بھی تمہیں پہلے پوچھتی، بعد میں وعلیکم السلام بعد میں بولیں گے، پہلے تمہیں کون بولو. کوئی فون کر رہا ہے السلام علیکم بول رہا ہے، کون؟ اب اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، کون؟ ارے کون تو بھی ہوں گا، انہیں سلام کرا تو جواب پہلے دو، اس کے بعد تحقیق کرو. یہ غلط طریقہ ہے پہلے ہی تحقیق کرنے کا. اگر وہ سامنے والا سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہی ہے، اس لیے اس کا جواب دینا چاہیے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام تو ان کے سلام کا جواب دے دیے مگر ان کے چہروں کو پہچانے نہیں. یہ کون لوگ ہیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کے گاؤں کے وہ لوگ نہیں تھے، رشتہ دار بھی نہیں تھے، دوست بھی نہیں تھے. تو قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں. دل دل میں بولیے، ان کے منہ پر نہیں، دل دل میں بولیے. کون اجنبی لوگ ہیں؟ یا ہو سکتا ہے ان کے سامنے ظاہر کر دی ہوں، کون آپ؟ ایسا ذرا ایک اجنبیت ظاہر کرے کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا آگے دیکھیے. فراغ الی اہلہ، جب کچھ لوگ ان کے گھر آئے، ان کو سلام کرے، ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں، پہچانت نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف سلام کا رشتہ ہے، آگے سلام کر رہے ہیں. تو صرف اتنی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس چپکے سے گئے. فجاء بعجل سمین، گھی میں بھنا ہوا گائے کا بچڑا لے کر آئے. یہ مہمانی کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے. کسی کی مہمان نوازی کرنا ہے تو طریقہ، کوئی مہمان ہمارے گھر کو آیا، اس کے سامنے بیٹھ کے ہم بات چیت کریں، جی ذرا چائے بناؤ، ایسا پکار کے بولے تو سامنے والا کیا ہوتا، ارے نکو نکو میں پی کو آیا. آپ ایسا بولنا کہ ان کو معلوم ہو جانا کچھ آرڈر دیے ہیں بول کے، جیب میں سے سامنے نکال کو بھیج دیں. اب وہ بیچارہ سامنے والا شرمندہ ہو جاتا. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے، کیا تو کھاتی کیا؟ اب انہیں بے شرم ہو کے بولنا ہو میں کھاتا ہوں بول کو. یہ طریقہ مہمان نوازی کا نہیں ہے. آپ گھر میں جو چیز ہے وہ لا کے رکھ دو، کھانا نہیں کھانا اس کی مرضی ہے، زبردستی تو ہم نہیں کرتے. لیکن مہمان سے یہ پوچھنا کیا تو کھاتے ہیں آپ، چائے پیتی، پانی پیتی؟ نہیں، آپ کے پاس گھر میں پانی ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے، پانی لا کے رکھ دو، وہ پیے تو پیے، نہ پیے تو نہیں پیے. یہ مہمان سے پوچھنا اچھی چیز نہیں ہے، مہمان اس میں شرم محسوس کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام راغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس چپکے سے گئے. وہاں ٹھہر کے زور سے پکارے، جو ہے مہمان آئیں کیا تو پکا کو لاؤ، ایسا نہیں پکارے. کیوں؟ اگر ایسا پکار کر کہتے تو وہ لوگ بولتے نہیں حضرت ہمیں کھاتے نہیں کیا ابھی، تو مہمان کی مہمان نوازی پوری نہیں ہوتی. اس لیے آہستہ سے گھر والوں کے پاس گئے اور جا کر وہ بھی لائے تو کیا لائے، ہماری طرح کون بھی مہمان آندے چائے لا کے پیش کر دیے. سب سے سستی دعوت، بہت زیادہ بولے تو ایک کیک لائے، کچھ پف لائے، ایسی چیزیں لائے. اس کو ہم بہت بڑی مہمان نوازی سمجھتے ہیں. کسی کو بریانی کھلا دیے تو اب اس کی حد نہیں ہے. لیکن وہ کس مہمان کو کھلاتے ہیں؟ جو ہمارا رشتہ دار، دوست، پکا رشتہ دار ہو، اس کو ہم بریانی کھلا کے، مٹھا اٹھا کھلا کے زبردست دعوت کرے بلکہ خوش ہوتے ہیں. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے جن کو ابراہیم علیہ السلام پہچانتے بھی نہیں. ان کے لیے مہمانی میں کیا کر رہے ہیں، جاء بعجل، گائے کا بچہ لے کر آ رہے ہیں. وہ بھی کیسا؟ سمین، موٹا، گھی میں بھنا ہوا. سبحان اللہ، گھی میں بھنا ہوا گائے کا بچہ لا کے سامنے رکھ رہے ہیں. جتنا کھانا ہے کھاؤ. تو معلوم ہوا کہ اگر مہمان مثلا 4 ہیں تو 4 بسکٹ لا کے نہیں رکھنا. اب وہ بیچارے شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہر آدمی ایک بسکٹ کھا لیا، ہو گیا، ایسا پریشان ہو جاتا آدمی. اس لیے مہمان اگر 4 ہیں تو آپ 10 رکھو. ہو سکتا ہے کسی کو 2 چیزیں پسند آئے، 2 کھا لے. یہ سب مہمان نوازی کے آداب قرآن سکھا رہا ہے. اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ نبی کتنے مالدار تھے. نبی
اتنے مالدار تھے کہ مہمان گھر کو آئے تو بر وقت ان کے پاس ایک گائے کا بچڑا ہے, گھر میں گھی ہے, گھی میں بھن کر مہمان کے لیے, وہ بھی دبلا پتلا نہیں, قرآن بول رہا سمین, موٹا, زبردست, طاقتور, ایک گائے کا بچڑا گھی میں بھن کر لے کے آئے. تو نبی اتنے مالدار تھے. اگر کوئی عالم مالدار بن گیا, کوئی دعوت کا ساتھی مالدار بن گیا, کچھ ذرا اس کی مالی حالت اچھی ہو گئی, دنیا میں لگ گئی بہنوں, ایسا بولتے ہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا گوشت پیش کرنا بھی ایک بہت بڑی دعوت ہے. فجاء بعجل سمین, گھی میں بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. فقربہ الیہم, پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہ بچڑا ان کے قریب کیا, اس بچڑے کو ان کے قریب کیا. ان کو بلائے نہیں اندر گھر میں, کھانا یہاں رکھ کے تمہیں آؤ کو کھاؤ, نہیں. بہت سارے لوگ بیچارے برکت سمجھ کے جماعت مسجد میں آتی ہے, ان کو بیچاروں کو سکون سہولت مسجد میں ہوتی ہے, یہاں استنجا خانہ بھی ہے, ہاتھ دھونے کی سہولت ہے, سب سہولتیں مسجد میں ہوتی ہے, گھروں میں اتنی سہولت نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو بیچاروں کو شوق ہوتا ہے گھر میں لے جا کے کھلانے کا. آدمی مسجد میں رہ کر جتنا کھل کر کھا سکتا ہے, گھر میں جا کر ذرا تکلف کرتا. تو کھانے کے پاس آدمی کو بلانا یہ اچھا نہیں ہے, بلکہ آدمی کے پاس کھانا لے جائے. فقربہ الیہم, بچڑا ان کے پاس لے کر گئے, ان کو نہیں بلائے. تو دعوت کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے کہ آپ خود مہمان کے پاس لے کر جاؤ, جس کو دعوت کھلانا چاہ رہے ہیں آپ اس کے پاس لے جاؤ. یہ نہیں کہ آپ اس کو اپنے پاس بلا رہے ہیں, یہ تھرڈ درجے کا طریقہ ہے. ہمارے استاذ نے بتایا تھا سبق میں کہ کسی کو دعوت اگر کرنا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا, آپ ہنسیں گے, تعجب کریں گے, سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کسی کی دعوت کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ مثلا بریانی کھلانا چاہ رہے ہیں, تو نارمل 150-200 روپے میں آج کل بریانی آ رہی ہے, تو ایک 200 روپے اس کو دے دو پیسہ. آپ بریانی اس کو کھلا رہے ہیں چکن کی, اسے چکن پسند نہیں ہے, پھر بھی آپ نہیں بول کے کھا لینا پڑتا. اسے مٹن کی پسند ہوگی, وہ اپنی مرضی کی کھا لے گا, یا اسے بریانی ہی پسند نہیں ہے, جو اپنی مرضی کی ہے وہ کھائے گا. بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جس کی مہمان نوازی کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ رقم دے دو, آپ کی مرضی, آپ اپنی پسند کی چیز کھا لو. یا دوسرے نمبر پہ آپ کھانا بنا کے ان کے گھر کو پہنچاؤ. آپ اگر دعوت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کی, تو کیا کرو, کھانے کا ڈبہ خود میزبان کے گھر, مہمان کے گھر کو پہنچاؤ, وہ اپنی سہولت سے اپنے وقت پہ کھائیں گے. تیسرا آخری درجہ ہے کہ آپ اپنے پاس اس کو بلاؤ, یہ آخری درجہ ہے. قرآن بھی اس طریقے کو نہیں بیان کر رہا. فقربہ الیہم, ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ان کے قریب کیا. قال الا تاکلون, جب وہ بچڑا بھنا ہوا گوشت کا لائے تو وہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے. کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے, فرشتوں کو کھانے کی نہیں ضرورت نہیں. ان کا کھانا پینا سب ذکر ہی ہے, ذکر سے ہی ساری ضرورتیں ان کی پوری ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کھانا اتنا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیے. لا کر رکھنے کے بعد اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, زبردستی ہوتی ہے مہمان کے اوپر, ڈال لو. اب وہ بول رہا نہیں پیٹ بھر گیا, ارے ڈال لو جی. ہاں, اگر آپ کو یقین سے معلوم ہو کہ یہ شرمندگی کی وجہ سے نہیں کھا رہا تو آپ ایک آدھ مرتبہ اس کو بول سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ سچے دل سے بول رہا ہے کہ میں کھا لیا ہوں, اب اس کے اوپر زبردستی کرنا, ارے ویسٹ ہو جاتا بھائی, ویسٹ ہوتا بول کے اس کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. نہیں, اب یہاں اتنا بڑا بچڑا بھن کر, گھی میں بھن کر لے کے آئے, لے کر آنے کے بعد سامنے رکھے, کوئی بھی نہیں کھا رہا تھا, تو خالی کیا بول رہے ہیں, الا تاکلون, کیا آپ لوگ نہیں کھائیں گے؟ اتنا بول رہے ہیں, کھاؤ. اتنی محنت سے بھن کو لایا میں, گئی کا بچہ کاٹ کو گھی میں تل کو بھن کو لانے کتنی تکلیف ہوتی, لائے تو کھاتے نہیں, بولتے کیا جی تمہیں کئی کے ادمے ہیں جی, ایسا نہیں. خالی اتنا بول رہے ہیں الا تاکلون, کیا آپ لوگ نہیں کھائیں گے؟ تو فرشتے بولے ہمیں نہیں کھائیں گے. فاوجس منہم خیفہ, تو ابراہیم علیہ السلام ان سے دل میں ڈر محسوس کیے. کیوں ڈر محسوس کیے؟ اس لیے کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں لا کر کھانے کی پیش کرتا تو کچھ تو اس میں سے کھا لیتے تھے, ایک ہی نوالا صحیح, کچھ دانے ہی صحیح کھا لیتے تھے. اور اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کھایا تو اس کا مطلب وہ دشمن ہے, کچھ بھی نہیں کھایا تو اس کا مطلب یہ
دشمن ہے. دشمن کیوں بن جاتا تھا انہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چور، کوئی دشمن بھی آپ کے گھر آتا اس زمانے میں اور آپ کے گھر کا ایک لقمہ کھا لیتا تو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. میں آپ کا کھایا ہوا ہوں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتنا احساس، آپ کا کچھ میں کھایا ہوں، آپ کا کچھ احسان مجھ پر ہے، اس احسان کے بدلے میں آپ کے گھر میں چوری کروں، آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں، نہیں ہو سکتا. اس لیے میں کھاؤں گا نہیں. آپ کا کوئی احسان مجھے نہیں چاہیے. چوروں کو بھی اتنی جو ہے شرافت تھی کہ وہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے تو اس کا کچھ نہیں کھاتے تھے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اسی کا کھا کر اسی کے گھر میں چھید ڈالتے ہیں. کتنی حالت بگڑ گئی ہماری. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے غلط مقصد سے آئے ہوں، مجھے نقصان پہنچانے کے مقصد سے آیا ہوں. تو اس لیے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈر محسوس کیا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن ہو میرے، لیکن دل میں محسوس کیے، منہ پر نہیں بولے. تو انسان فطری طور پر کسی آدمی کو اجنبی لوگ گھر آئے ہیں اور کھانے بھی تیار نہیں ہے تو ایک ڈر کا ہونا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے. نبی انسانش تو ہوتے، سو نبی خدا تو نہیں ہوتے نا. ہم جیسے انسانوں کو ضرورتیں پیش آتی ہیں ویسے نبیوں کو بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر ڈر کے خود بھاگ گئے. تو یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ نبی انسان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے انسان ہونے کے ناطے ان کے دل میں ڈر محسوس ہوا. تو فرشتے سمجھ گئے. قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے. وبشروه بغلام علیم، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک سمجھدار بچے کی خوشخبری دی. ابراہیم علیہ السلام کی اب تک اولاد نہیں تھی، تو اب فرشتے آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک سمجھدار لڑکا دینے والا ہے. تو جب یہ بات چل رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ گھر میں پردے کے پیچھے سے سب سن رہے ہیں کیا چل رہا، کون مہمان آئے، کیا بات چل رہی بول کے. اچانک جب بچے کی بات آئی کہ بچہ ہونے والا ہے تو ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں تو بیوی بھی بوڑھی ہے، تو ان کو پوری عمر میں، پوری جوانی میں اولاد نہیں ہوئی. اب اچانک سے اس بڑھاپے میں خوشخبری دے رہے، اور خوشخبری کس کی دے رہے ہیں کہ سمجھدار بچہ تم کو ہوگا. تو فاقبلت امرأته، ان کی بیوی آئی فی سرۃ، پکارتے ہوئے، فسکت وجہا، اس نے اپنے ماتھے کو پیٹا. یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بڑی بات سن لیتے ہیں تو پیشانی پہ ہتھیلی مار لیتے ہیں. فسکت وجہا، اس نے اپنے پیشانی پر، ماتھے پر مارا. وقالت، اور کہا، عجوز عقیم، بوڑھی بانج، یعنی میں بوڑھی ہو چکی ہوں. اور بانج کا مطلب بے اولاد، اب تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی. ایک تو میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ویسے بھی میری جوانی جب تھی تب بھی مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب جوانی میں مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوگی، وہ بھی کہ میں بانج بن چکی ہوں. تو ایک تعجب سے انہوں نے پوچھا کہ ظاہر بات ہے یہ عادت کے خلاف ہے بڑھاپے میں. قالوا، فرشتوں نے کہا، کذالک قال ربک، اسی طرح سے کہا ہے آپ کے پروردگار نے. فرشتے اللہ کی طرف سے اتنی بات بتا دیے. کیا بولے؟ اللہ ایسا ہی بولے ہیں کہ آپ کو اس عمر میں کیا ہوگی، اولاد ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر میں اولاد دی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال، ان کی بیوی کی عمر 99 سال، 90 پر 9 سال، 1 سال کے چھوٹے بڑے تھے. اس عمر میں ان کو اولاد ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اولاد ہو رہی ہے. انہو هو الحکیم العلیم، یقیناً اللہ حکمت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. تو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. تو دونوں کی خوشخبری دی ہے، بیٹے کی بھی پوترے کی بھی. تم کو بیٹا پہلے ہوگا، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کی اولاد میں کون پیدا ہوگا؟ یعقوب پیدا ہوں گے. یہ بھی نبی، وہ بھی نبی. علیم، سمجھدار بچہ، یعنی نبی پیدا ہوگا تمہارے پیٹ میں. یہ جو ہے ان کو خوشخبری دی. ظاہر بات ہے یہ کسی بھی نبی کے لیے، بلکہ کسی بھی داعی کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کو لڑکا ہو. ہم دین کے تقاضوں پر گھر سے باہر رہتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں لڑکا ہوگا تو گھر کی حفاظت کرے گا. اگر ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں گھر میں ہیں، عورتیں ہی عورتیں گھر میں ہیں، تو آدمی کو باہر دین کے تقاضوں پر جانے میں جھجک ہوگی. ارے میں چلا جاؤں گا تو عورتوں کا کیا ہوگا. اسی طرح
نبیوں کو بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو یہی فکر تھی کہ اللہ آپ نے جو مجھے کام دیا ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک وارث چاہیے، مجھے ایک وارث چاہیے۔ نبی دعا کرتے تھے اولاد کی اچھے مقصد سے، اللہ کو اچھے مقصد کا واسطہ دیتے تھے، اللہ میں اولاد اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ وہ بڑے ہو کر کمائیں گے مجھے ساتھ دیں گے، اس لیے نہیں، میرا مقصد کیا ہے کہ وہ میرے مشن کو آگے بڑھائیں گے، جس دعوت کو لے کر میں آیا ہوں اس دعوت کے کام کو میں اپنی زندگی میں کروں گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کرے گی۔ تو یہ بڑے اونچے مقاصد ہوتے تھے، اس مقصد سے دعا مانگتے تھے، اللہ دعا قبول بھی کرتے تھے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں اسی طرح سے کہ اللہ مجھے اچھے مقصد سے کہ میری نسل میں دینداری باقی رہے، میری نسل سے دین کا کام تو لیتا رہے، اس مقصد سے میں اولاد لڑکے مانگ رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ضرور اولاد دیں گے۔ یہاں پر بھی وہی ہوا، ان کو ایک سمجھدار بچے کی خوشخبری دی گئی، انہ هو الحکیم العلیم، یقیناً وہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا حوالہ دے دیے کہ اس عمر میں آپ کو اولاد ہوگی، کیوں؟ حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، اس طرح سے جو جواب دے دیے۔ قال فما خطبكم ایها المرسلون، ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے اے فرشتوں تمہاری کیا مہم ہے، تم کس مشن پر آئے ہو؟ یعنی آسمان سے جو فرشتے آئے تھے انسانوں کی شکل میں، ظاہر بات ہے صرف اس ایک کام کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینا ہے، اس مقصد سے اللہ ایک بڑی جماعت کو اتارے، خالی یہ مقصد نہیں تھا، یہ بھی ایک مقصد تھا لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ فرشتے آسمان سے اترے کیوں تھے، آئے تھے کیوں تھے، اس کا مقصد اصل میں آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فرشتوں کی زبانی، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہ ہم کو بھیجا گیا ایک مجرم قوم کی طرف، گنہگار قوم کی طرف۔ اس سے مراد ہے لوط علیہ السلام کی قوم۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم میں دعوت دینا شروع کیے تو ان کی قوم میں صرف اپنی بیوی، ان کی بیوی حضرت سارہ ایمان لائیں اور ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام پہلے ابراہیم علیہ السلام کے امتی بنے، فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کے وہ مسلمان بنے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنی قوم سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ تو اس طرح سے ایک وقت میں دو نبی تھے، یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس قوم میں ایک ایسا گناہ تھا جو گناہ آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا گناہ تھا کہ وہ مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے۔ جو ضرورت ایک مرد عورت سے پوری کرتا ہے وہ ضرورت کس سے پوری کرنا چاہتے تھے؟ مردوں سے پوری کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اس گناہ کے عذاب میں ان کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا تھا۔ جب فرشتے آئے انسانوں کی شکل میں تو فرشتے بڑے خوبصورت تھے، اچھے کپڑوں میں آئے تھے۔ لوط علیہ السلام کی بستی میں سے جب گزر رہے تھے اور لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے اور جا کے لوط علیہ السلام کو بھی سنایا کہ ہم آپ کی بستی پر عذاب اتارنے کے لیے آئے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کل اس بستی کو الٹنا ہے، اس پر عذاب آنا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر بستی کے وہ لوگ جن کو مردوں سے خواہش پوری کرنے کی یہ تھی غلیظ عادت تھی، وہ پورے لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ گئے، آ کر اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ تمہارے جو مہمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو لوط علیہ السلام بولے ارے بھائی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے عورتیں ہیں، تم کیوں مردوں کے پیچھے ہو؟ لیکن وہ نہیں مانے، ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے تھے، بہرحال سرکشی اور نافرمانی میں اترے تھے تو اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ کیا عذاب تھا؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم بھیجے ان پر مٹی کے کنکر۔ مختصر سا واقعہ انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے۔ لنرسل علیہم، تاکہ بھیجے ہم ان پر حجارۃ من طین، کنکر کے، مٹی کے کنکر، مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر، ان پر ہم پھینکیں اس قوم پر۔ مسومۃ عند ربک، جن پتھروں پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگایا ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کنکریوں پر نام لکھا ہوا تھا، یہ کنکر کس کو پڑے گا؟ وہ کنکر اس کو برابر فالو کرتا، وہ کہیں بھی چھپ جائے اس کو فالو کر کے اس کے اوپر پڑتا، وہ ہلاک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا آیا
مسومۃ عند ربک للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے. فاخرجنا ما كان فيها من المؤمنین، ہم نے نکال لیا ان میں سے ایمان والوں کو، اس بستی میں جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا، گاؤں سے باہر کر دیا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمین، اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے علاوہ کسی اور مسلمان کے گھر کو نہیں پایا. یعنی اس پوری بستی میں مسلمانوں کا ایک ہی گھر تھا. وہ کون سا گھر؟ لوط علیہ السلام کا. لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ 2 بیٹیاں ایمان لائیں. ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، صرف لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ راتوں رات بستی سے باہر چلے جاؤ اور جاتے ہوئے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو چنانچہ لوط علیہ السلام اپنی جو ہے گھر والوں کو لے کر نکلے. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے چھوڑا ان میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. چنانچہ اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے کنکر برسے اور زمین پھٹی، اور زمین کو فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام، اس آیت کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی پوری زمین کو الٹا. پہلے تو ان پر کنکر برسائے گئے، وہ بھی ایک دم لگاتار پتھر برسے، اور اس کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اللہ فرما رہے کہ ہم نے اس بستی میں نشانی چھوڑ دی ہے. کیا نشانی ہے؟ قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ اس بستی میں نشانی ہے. کون سی نشانی ہے؟ تو جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی اس جگہ پر بحر میت، مردہ سمندر آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی. اس عذاب کا اثر آج تک بھی اس علاقے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے پاس سے گزرتے تو تیزی کے ساتھ نکل جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں ایک نشانی چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. پھر آگے اور بھی نبیوں کے واقعات ہیں. وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.